میں منظور راہی ٹی ٹی این چینل کی طرف سے اپنا پروگرام فن اور مسافتے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فنکار پیدائشی طور پر فنکار ہوتا ہے، وقت اور حالات کبھی کبھار اس کو اپنی لپیٹ پہ لے لیتے ہیں، لیکن لگن، جدوجہد یہ تمام چیزیں مٹا دیتی ہے۔ چاہے فنون لطیفہ کی کوئی بھی صنف ہو، فنکار ہمیشہ فنکار رہتا ہے، چاہے وہ شہر میں ہو، قصبہ میں ہو، دیہات میں ہو، اس کی آواز گونجتی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں ویرانے میں کوئی گاتا ہو، کوئی روہی کے کنارے گاتا ہو، بجاتا ہو، تو اس کی صدائیں باز گشت کرتی ہوئی فن کو جلا دیتی ہیں، اور یہی فن کی معراج ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو فنکار تشریف رکھتے ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، پنجابی میں، اردو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ گاتے بھی ہیں اور موسیقی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ یہ ہے جناب سلیم بٹی صاحب۔ میں آپ کو ٹی ٹی این چینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور ٹی ٹی این کا بھی۔ اب آپ سے ایک دو باتیں بھی ہوں گی، حال میں بھی ہوں گے، کوشش کریں گے کہ آپ سے اچھی اچھی باتیں ہم سیکھیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے شاعری شروع کی یا گانا شروع کیا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ پہلے میں نے یہ شاعری شروع کی تھی، اور یہ گانا جو بعد میں شروع کیا ہے۔ جب میں چھوٹا ہی تھا تو اس وقت بھی مجھے شوق تھا، لیکن پہلے شاعری میں نے شروع کی ہے، تو اس کے بعد یہ سفر چلتا چلتا یہاں تک پہنچا ہے۔ تو آپ جب گاتے تھے دوستوں میں یا کلاس میں گاتے تھے، یا کہاں سے شوق آپ کا ہوا؟ یا کوئی سنگنگ پروگرام پہ جاتے تھے، یا سنڈے اسکول میں اکثر کوائر میں یہ گیت ہوتے تھے، لوگوں کو وہاں سے شوق ہوتا تھا؟ یہ جی پڑھائی کے زمانے میں ایک جمعے کے روز بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا، وہاں مجھے چانس ملتا تھا، تو میں نے گانا سنانا، کبھی کوئی نعت سنا دینی، تو ایسے مجھے پھر نا شعور بڑھتا گیا، تو پھر ایسے ہی چلتا چلتا سفر یہاں تک۔ تو وہ دوست بچپن کے یاد آتے ہیں جو بزم ادب میں آپ، بہت اب بھی یاد، وہ استاد بھی یاد آتے ہوں گے؟ جی جی، یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جی بالکل۔ بہت اچھی باتیں آپ نے کی۔ اب شاعری کے بارے میں بتائیں کہ شاعری مذہبی کرتے ہیں، مذہبی کے علاوہ سیکولر شاعری بھی کرتے ہیں؟ جی میں شاعری کرتا ہوں، مذہبی بھی کرتا ہوں، میں نے گیت بھی لکھے ہیں، اور نظمیں بچوں کے لیے بھی لکھی ہیں، اور گانے بھی لکھے ہیں، اور شاعرانہ انداز میں وہ میں نے شعر بھی لکھے جو میں بچوں کو دیتا ہوں۔ آپ نے ایک بات کی ہے کہ میں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، تو بھٹی صاحب بچوں کی نظمیں لکھنا مشکل کام ہے۔ صوفی تبسم صاحب کا جب یاد کرتے ہیں ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پچائی، یہ ساری بچوں کے کام انہوں نے کیے، نصف صدی کے پہلے کا یہ سارا قصہ ہے۔ جی جی جی، تو وہ بھی آپ سے سنیں گے، اور مذہبی گیت بھی سنیں گے۔ گیت نگاری بھی ایک بہت بڑا فن ہے، نون میم راشد سے لے کے احمد رائی کی پنجابی شاعری تک یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ آپ سے موسیقی کے بارے میں آپ کے استاد گرامی کا کوئی نام؟ جی میرے استاد گرامی کے نام ہیں انتھنی جوزف صاحب ہیں، وہ یوحنا آباد میں رہائش پذیر ہیں، تو خدا ہم ان کو برکت دے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ آپ کو راگ راگیاں بھی بتائی ہوں گی، وہ آگے چل کر آپ سے بات کریں گے۔ ہاں جی جی، ٹھیک ہے جی، جی بالکل بالکل، تو استاد کا رتبہ ایک روشن مینار کی طرح ہوتا ہے، بالکل بالکل، جو راستے کا تعین راستے کو منور کرتا ہے۔ جی جی، تو یہ استاد آپ کے انتھنی جوزف صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے ایسے شاعر جو آپ کو دل کو بہت اچھے لگتے ہو، پنجابی میں ہو، اردو میں ہو۔ جی میں بابا طالب نصرانی، ہاں طالب، وہ میرے شاعری میں استاد ہیں۔ ہاں طالب نصرانی ہو گیا، بہت اچھا لکھتے ہیں، بی ایم یاد بڑا اچھا لکھتے ہیں پنجابی میں۔ جی جی، شام شیمبل تھے، یہ پرانے گزر گئے گلزار تھے، جی بالکل، انہوں نے بہت کام کیا۔ بالکل بالکل۔ تو آپ ایک موسیقار ہیں،
ایک گائک کا ایک انسٹرومنٹ بجاتا ہے، ایک موسیقار ہے. جی جی. موسیقار تمام چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور اس کو تمام چیزوں پہ بڑا ایک عبور حاصل ہوتا ہے. جی بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں کون سا موسیقار آپ کو پسند ہے؟ جی مجھے موسیقار تو کافی ہیں، لیکن وہ میرے ذہن میں جو میرے نزدیک ہے نا، وہ ذوالفقار اترے ہیں. ذوالفقار رشید اترے کے بیٹے، جی جی. وجاہت کے چھوٹے بھائی. جی 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 بالکل وہی ہیں. بہت بڑا نام ہے جی ان کا. رشید اترے کے بہت بڑا میں نام. بہت متاثر ہوں ان سے. آپ میں گلوکاروں میں کون کون سے گلوکار آپ کو پسند ہے، فیمیل میں میل میں؟ جی فیمیل میں تو میڈم نور جہاں ہیں اور مہدی صاحب ہیں. میں ان کو روحانی استاد مانتا ہوں. واہ واہ، یہ ہے اس قابل، یہ روحانی استاد ہے، کوئی شک نہیں ہے. میں انہیں کے ہی جب کوئی ہوتا ہے پروگرام تو پھر میں وہی گاتا ہوں ان کے ہی. اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ وہ ستائی انترائی بتا دیں. میں میڈم کا ہی سناتا ہوں. جی. انہوں نے گایا وے مینو تیرے پین پلیکھے ہائے نے جند اللہ دے لیکھے آ جا میرے ڈھولنا تیریاں بے سوچاں سانو ماریا ہائے بے سانو ماریا وے مینو تیرے پین پلیکھے مینو وے تیری یاد ستاوے مینو وے تیری یاد ستاوے ویری ہو گئے اپنے پرائے وے مینو تیرے پین پلیکھے ہائے نے جند اللہ دے لیکھے آ جا میرے ڈھولنا تیریاں بے سوچاں سانو ماریا آئے وے سانو ماریا وے مینو تیرے پین پلیکھے. یہ انترا جو میں نے لکھا ہے مینو وے ماہی تیریاں نے لوڑا مینو وے ماہی تیریاں نے لوڑا چھیتی آ جا ہاتھ پہ جوڑا بے مینو تیرے پین پلیکھے ہائے نے جند اللہ دے لیکھے آ جا میرے ڈھولنا تیریاں بے سوچاں سانو ماریا آئے بے سانو ماریا وے مینو تیرے پین پلیکھے وے مینو تیرے پین پلیکھے وے مینو تیرے پین پلیکھے. ناظرین، سلیم بٹی صاحب نے پنجابی میں میڈم نور جہاں کا ایک گیت سنایا، بہت اچھا گایا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. اب میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی شاعری کے بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. پنجابی میں ہو اردو میں ہو وہ سنائیں. یہ میں نے اپنی شاعری لکھی ہے ماں کے بارے میں جو ہے، تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ماں رس جاوے تے رس جاندی ہے کل خدائی یارو. واہ. ماں رس جاوے تے رس جاندی ہے کل خدائی یارو. ماں جنت دا پرچھاواں ہے کر بہنا نہ بے وفائی یارو. ماں جنت دا پرچھاواں ہے کر بہنا نہ بے وفائی یارو. ماں کہہ دے سچے دل دے نال ماں کہہ دے سچے دل دے نال رک جاندی ہے موت بھی آئی یارو. ماں کہہ دے سچے دل دے نال رک جاندی ہے موت بھی آئی یارو. ایک گل ہے سچ زمانے دی ایک گل ہے سچ زمانے دی بڑی پرکھ کے سلیم بنائی یارو. بڑی پرکھ کے سلیم بنائی یارو. بڑی پرکھ کے سلیم بنائی یارو. ہاں جی، یہ میں دوسری نظم بیٹی کے نام ہی میں نے لکھی ہے. پیارو محبت کا گہوارہ ہے میری بیٹی پیارو محبت کا گہوارہ ہے میری بیٹی تاریکی میں روشن ستارہ ہے میری بیٹی.
پیار و محبت کا گہوارہ ہے میری بیٹی، تاریکی میں روشن ستارہ ہے میری بیٹی، ہنسنے سے اس کی کھلتی ہیں کلیاں، ہنسنے سے اس کی کھلتی ہیں کلیاں، بہاروں کا مہکتا نظارہ ہے میری بیٹی، واہ 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 واہ، ہنسنے سے اس کے کھلتی ہیں کلیاں، بہاروں کا مہکتا نظارہ ہے میری بیٹی، چہرے سے نور کی برستی ہیں کرنیں، چہرے سے نور کی برستی ہیں کرنیں، عظمت کا اجلا منارہ ہے میری بیٹی، چہرے سے نور کی برستی ہیں کرنیں، عظمت کا اجلا منارہ ہے میری بیٹی، میری راہوں کے کانٹے وہ سدا چنتی رہے، میری راہوں کے کانٹے وہ سدا چنتی رہے، زمانے میں جینے کا سہارا ہے میری بیٹی، واہ واہ، دواؤں نے اس کی مجھے بخشی ہیں گہرائیاں، دواؤں نے اس کی مجھے بخشی ہیں گہرائیاں، سمندر میں ہوں تو کنارہ ہے میری بیٹی، واہ واہ واہ، دوبارہ پڑھیں۔ سمندر میں ہوں تو کنارہ ہے میری بیٹی، واہ واہ واہ، لاسٹ میں آپ کو شعر، اپنے دل کی باتیں کس سے کروں، اپنے دل کی باتیں اور کس سے کہوں، آسمانوں کے ستاروں میں چمکتا ہوا ستارہ ہے میری بیٹی، واہ واہ، اپنے دل کی باتیں کس سے کروں، آسمانوں کے ستاروں میں چمکتا ستارہ ہے میری بیٹی، چمکتا ستارہ ہے میری بیٹی۔ ابھی آپ ناظرین سلیم بٹی صاحب کی بیٹی کے بارے میں شاعری سن رہے تھے، مجھے ایسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے بٹی صاحب دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، یہ کچھ واقعہ ایسا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، خدا ان کو صبر دے، اور کچھ نہیں، ہمیشہ شاعری ادب بڑوں لوگوں کو تخلیق کرنے کا موقع ملتا ہے جو ان پہ بھی خدا نے عطا کیا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک استاد ہے، چاہے کسی فن کا بھی ہو، شاگرد کو کچھ نہ کچھ سکھاتا رہتا ہے، آپ کے استاد تو بہت عظیم آدمی ہیں، ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت میں، ہر کڑی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور استاد نے آپ کو راگ اور راگنیاں بھی بتائی ہوں گی، ان کو کس وقت گاتے ہیں، کس وقت نہیں گاتے، ان کی شکلیں کیا ہے، راگ اور راگنیوں کے بارے میں آپ کو کون کون سی راگ اور راگنیاں پسند ہیں؟ دیکھیے جی، راگ راگنی کافی ہے، لیکن میں یہ جو مجھے میرے نزدیک ہے نا، راگ بھیروی ہے، تو یہ جو راگ بھیروی ہے، جب بھی آپ چاہیں دن کو رات کو، یہ جب بھی گائیں یہ جچتی ہے، تو اس میں نے ایک گانے بھی لکھے ہیں، اور جن گانوں میں سے مجھے یہ گانا بہت پسند ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ ان کے وقت بھی بتائیں گے، یہ کس وقت یہ گاتے ہیں؟ بہرو ٹھاٹ ہو گیا، بھیروی، راگ ایمن، دیکھیں نا، میاں کی ٹوڑی، ہاں، یہ تو بہت بتانے لگے تو کافی ٹائم بھی لگے گا، تو یہ تو بڑا ایک سمندر ہے نا۔ چلو جو آپ کہتے ہیں بجائیں۔ ہاں جی، تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ چلو یہ نا راگ بھیروی میں بھیروی میں ہوں، تو یہ جو گانا میں نے اور بھی لکھے ہیں، لیکن یہ مجھے تھوڑا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ٹر گیوں دور ڈھولا، ٹر گیوں دور ڈھولا، چپ چپ رہنیاں، ٹر گیوں دور ڈھولا، چپ چپ رہنیاں، تیری تصویر ڈھولا، تیری تصویر ڈھولا، چم دی میرے نیاں، ٹر گیوں دور، چنگا نہیں ہوں کتابیبا، دور ساتھوں جا کے، ہو چنگا نہیں ہوں کتابیبا، دور ساتھوں جا کے، چھڈ گئےوں کلی مینوں، چھڈ گئےوں کلی مینوں، نیندراں اڑا کے،
بند کر بوا میں تے بند کر بوا میں تے روندی رہنی ہاں بند کر بوا میں تے روندی رہنی ہاں تیری تصویر ڈھولا تیری تصویر ڈھولا چمدی میں رہنی ہاں ٹر گیوں دور ٹر گیوں دور ٹر گیوں دور۔ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ جی میرا تعلق ضلع اوکاڑا سے ہے۔ اچھا، اوکاڑا سے بلانگ کرتے ہیں۔ مجھے یار یہ بھی بتا دیں، جب موسیقی بجتی ہے چاہے انسٹرومنٹ میں ہو یا آواز اور صدا میں ہو، تو جو سننے والا صاحب ذوق ہو کسی اور جہاں میں کھو جاتا ہے۔ یہ فن کی وسعت ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی میں اس کو بہت نزدیک سے لیتا ہوں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب کوئی اچھا گانا کسی کا سنتے ہیں، کسی کی اچھی غزل سنتے ہیں، کسی کی اچھی ٹیوننگ دیکھتے ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ بس وہ جیسا کہ سمجھتے ہیں کہ جب میں بازار میں جاتا ہوں کوئی اچھی موسیقی لگتی ہے نا یا میں سنتا ہوں میرے کان میں آتی ہے تو میں وہیں کھڑے ہو جاتا ہوں، واہ واہ، دیکھتا ہوں۔ اس سے کہتے ہیں جادو، جس سے موسیقی یہ میرے نزدیک اور خاص کر راگ بھیروی، راگ بھیروی تو میرے نزدیک پتہ نہیں مجھے پھر بھیروی آپ پہ اتر آتا ہے، بہت ہی یہی کہہ ہو سکتے جاتا ہیں۔ ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تو ناظرین، بہت آج ہم نے کچھ سیکھا، آپ سے باتیں کی، آپ نے بھی ناظرین کچھ دیکھا ہوگا سلیم بٹی صاحب کی گفتگو۔ آپ پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے، وقت نے وفا کی۔ آئندہ ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ مجھے اور طارق پیارا کیمرہ مین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔